حضور مسلسل اچھا سلوک کرتے رہے، یہاں تک کہ حضرت ابو سفیان نے توبہ کی اور سچے دل سے ایمان لائے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ صادق المحبت جانثار ہو گئے۔ غزوہ حنین کے موقع پر انہوں نے ایک آنکھ قربان کی، ان کی ایک آنکھ شہید ہوئی، اور جنگ یرموک میں دوسری آنکھ شہید ہو گئی۔ تو حضرت ابو سفیان جو سچے دل سے حضور پر ایمان لائے اور پھر اپنا سب کچھ حضور کے نام پر، دین کے نام پر قربان کیا، اس کی وجہ یہ تھی کہ مسلسل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے ساتھ اچھا سلوک کرتے رہے۔ یہاں پر یہ بات بھی اچھی طرح سمجھنی چاہیے کہ فوراً نتیجہ نہیں آتا۔ ایک دفعہ کسی نے غصہ کیا، آپ نے غصے کا جواب صبر سے دیا تو وہ آپ کے پاؤں پکڑ لے اور معافی مانگ لے، ایسا نہیں ہوگا۔ طریقہ یہ ہے کہ اس آیت پر عمل کیا جائے، مسلسل انسان یہ عمل کرے تو انشاءاللہ تعالی ضرور ایسا ہوگا، کیونکہ قرآن کا فرمان، ہر فرمان سچا ہے۔ تو جب فرما دیا کانہ ولی حمیم، ایسا ہو جائے گا جیسا کہ گہرا دوست، انشاءاللہ اثرات ضرور آئیں گے۔ آگے شاید فرمایا وما یلقاها الا الذین صبروا، اور یہ دولت نہیں ملتی مگر صابروں کو، یعنی بدیوں کو نیکیوں سے دفع کرنے کی خصلت، برائی کے جواب میں بھلائی کرنے والی خصلت جو ہے، یہ ہر ایک کو نہیں ملتی، جو صبر والے ہیں انہیں نصیب ہوتی ہے۔ وما یلقاها الا ذو حظ عظیم، اور اسے نہیں پاتا مگر بڑے نصیب والا۔ غصے کا جواب صبر سے دینا، جہالت کا جواب حلم اور برداشت سے دینا، بدسلوکی کا جواب عفو درگزر سے دینا، یہ بڑے نصیب والوں کا کام ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی بڑے نصیب والا بنائے اور یہ صفات اللہ تعالی ہمیں بھی عطا فرمائے۔ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا پہنچے تو اللہ کی پناہ مانگ، یعنی اگر شیطان تجھ کو برائیوں پر ابھارے، نزغن وسوسہ، شیطان کا حملہ، وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ، اور اگر تجھے شیطان کا کوئی کونچا پہنچے، شیطان وسوسہ ڈالے، شیطان حملہ کرے، تجھ کو برائیوں پر ابھارے اور اس نیک خصلت سے اور اس کے علاوہ اور نیکیوں سے منحرف کرے، کوئی غصہ کرے، تمہارا دل چاہے کہ میں صبر کروں لیکن شیطان غصہ دلائے، کوئی جہالت سے پیش آئے، تمہارا دل چاہے کہ میں برداشت کروں اور حلم سے پیش آؤں، شیطان کہے کہ اینٹ کا جواب پتھر سے دو، کوئی بدسلوکی کرے، تمہارا دل چاہے عفو درگزر کر دوں لیکن شیطان کہے کہ سخت جواب دو، یا اور نیکیوں سے شیطان روکنا چاہے، فاستعذ باللہ، تو اللہ کی پناہ مانگ، شیطان کے شر سے اللہ کی پناہ مانگ لے اور نیکیوں پر قائم رہے، شیطان کا راستہ اختیار نہ کر، اللہ تعالیٰ تیری مدد فرمائے گا۔ انہ هو السمیع العلیم، بے شک وہی سننے والا جاننے والا ہے، بے شک وہی سنتا جانتا ہے۔ وَمِنْ آیَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں رات اور دن اور سورج اور چاند، جو اللہ کی قدرت، حکمت، اللہ کی ربوبیت اور وحدانیت پر دلالت کرتے ہیں۔ لا تسجدوا للشمس، سورج کو سجدہ نہ کرو، ولا للقمر، اور نہ چاند کو، کیونکہ سورج اور چاند اللہ کی مخلوق ہیں اور اللہ کے حکم سے، خالق کے حکم سے مسخر ہیں، رب العالمین کے حکم کے پابند ہیں۔ جو مخلوق ہو رب العالمین کے حکم کی پابند ہو وہ عبادت کے لائق نہیں، جو ایسا ہو عبادت کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ، اور اللہ کو سجدہ کرو جس نے انہیں پیدا کیا، وہی سجدے کا مستحق ہے، وہی عبادت کا مستحق ہے۔
ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اس کے بندے ہو، فإن استکبروا، تو اگر یہ تکبر کریں، صرف اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کر دیں اور تکبر کریں، فالذین عند ربک یسبحون لہ باللیل والنہار، تو وہ جو تمہارے رب کے پاس ہیں رات دن اللہ کی پاکی بولتے ہیں، یعنی فرشتے رات دن اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، وَهُمْ لَا يَسْأَمُونَ، اور وہ اکتاتے نہیں، تھکتے نہیں۔ ہم عبادت کر کے بس اوقات تھک جاتے ہیں، لیکن فرشتے دن رات ہر وقت اللہ کی پاکی بیان کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں، وہ تھکتے نہیں ہیں۔ لیکن ہم بھی تھکتے اس لیے ہیں کہ ہمیں وہ عبادت کی لذت نہیں ملی جو ملنی چاہیے۔ لیکن جن اللہ والوں کو عبادت کی لذتیں مل گئیں، وہ سونے سے آرام نہیں پاتے، لمبے لمبے سجدوں سے سکون اور آرام پاتے ہیں۔ ہماری تھکن نیند سے دور ہوتی ہے، ان کی تھکن اللہ کے حضور گر گڑانے اور رونے اور دعائیں مانگنے سے ہوتی ہے۔ دعا کریں اللہ تعالی ہمیں بھی عبادت کی وہ لذتیں عطا فرمائے، سجدوں کی وہ تڑپ نصیب فرمائے، آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آگے ارشاد فرمایا وَمِنْ آیاتِهِ، اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، کہ تو زمین کو دیکھے بے قدر پڑی ہے، یعنی زمین کو تو دیکھتا ہے جس کی کوئی ویلیو وقت نہیں، بے قدر زمین ہے، سوکھی ہے، اس میں سبزے کا نام و نشان نہیں۔ فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ، پھر جب ہم نے اس پر پانی اتارا تر و تازہ ہوئی اور بڑھ چلی، یعنی جب بارش نازل ہوئی تو زمین پر پیداوار اگ جاتی ہے اور زمین خوبصورت اور تر و تازہ ہو جاتی ہے۔ ان الذی احیاها لمحیی الموتى، بے شک جس نے زمین کو زندہ کیا ضرور وہ مردے زندہ کرے گا۔ انہ علی کل شیء قدیر، بے شک وہ سب کچھ کر سکتا ہے۔ ان الذین یلحدون فی آیاتنا، بے شک وہ جو ہماری آیتوں میں ٹیڑے چلتے ہیں اور تعویل آیات میں صحت اور استقامت سے عدول اور انحراف کرتے ہیں، یعنی قرآن پاک کی آیتوں کے صحیح معنی وہ نہیں بتاتے، تعویل آیات میں صحت اور استقامت سے عدول اور انحراف کرتے ہیں، قرآن پاک کی آیات میں غلط معنی لیتے ہیں، مذاق اڑاتے ہیں، اعتراضات کرتے ہیں۔ لا یخفون علینا، ہم سے چھپے نہیں، ہم انہیں اس کی سزا دیں گے۔ افمن یلقی فی النار خیر، تو کیا جو آگ میں ڈالا جائے وہ اچھا، ام من یأتی آمنا یوم القیامہ، یا جو قیامت میں امان سے آئے گا وہ اچھا، یعنی جو کافر ہے، ملحد ہے، جہنم میں جائے گا وہ بہتر، یا جو مومن صادق العقیدہ ہے، جس کا عقیدہ صحیح ہے، وہ قیامت کے میدان میں امن و سکون سے ہوگا وہ بہتر، بے شک وہی بہتر ہے۔ تو جب یہ معلوم ہو گیا کہ بہتر وہی ہے تو اب تمہاری مرضی ہے کہ کون سا راستہ اختیار کرتے ہو۔ اعملوا ما شئتم، جو جی میں آئے کرو، اگر بہتر راستہ اختیار کرو گے تمہارا بھلا ہے۔ انہ بما تعملون بصیر، بے شک وہ تمہارے کام دیکھ رہا ہے۔